آج محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے۔ اور اس اسلامی سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئی اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانی سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو لے کر جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں گے، وہ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، اور جس تک پہنچ جائے گا، جس کو مل جائے گا، وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا، کب آئے گا، کیا بنے گا؟ تو پورا سال پچھتانے کی بجائے آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ 3 تسبیح والا عمل لازمی کر لینا۔ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کر لے، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی، پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو تسبیحات بتا رہا ہوں یہ تسبیحات پڑھ لے تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ تسبیحات انتہائی بہترین ہیں، ان کی مکمل تفصیلات آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس عمل سے محروم رہ جائیں۔ جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، جس نے پا لیا سو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس وقت میں پڑھا جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے، یا صبح کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ رات کو ہی کریں، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب چاند ظاہر ہو گیا تو پھر یہ عمل کرنا آپ پر یوں سمجھنے کے لازم ہے، آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ یہ 3 تسبیح والا جو عمل کرتے ہیں یہ بہت مجرب ہوتے ہیں، یہ آزمودہ عمل ہوتے ہیں، کئی بار ان کو آزمایا جا چکا ہے۔ تو اللہ والو اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا، تو فوری طور پر خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟
جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ لوگوں نے دروشی پڑھ لیا، دروشی کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں یا 11 دفعہ پڑھ لیں۔ جب آپ نے دروشی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نافرمان سے نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں اگر ناچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں اور میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی 100 حیات 80 حیات کی اکٹھی نیت کر لیں کہ اس میں آپ کی ساری حاجات آ جائیں گی۔ جو کہ آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دھیان سے سنیے گا، وہ وظیفہ و تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ مجھ سے اس سال جو خطائیں ہوئیں یا میں نے جو تیری نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، اللہ میرا آئندہ سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اتنا بڑا استغفار یاد نہ ہو تو وہ چھوٹا بھی پڑھ سکتا، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا کتنی بار ہے؟ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی پوری ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اگر یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا تو صرف استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے دوسرے نمبر پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی دوسری تسبیح آپ نے جو پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص کی تسبیح ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آج سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس نے اس سورت کو پڑھا گویا اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں، پھر اس کی بہاریں دیکھیں۔ اور سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کے گھر میں امن پیدا ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے تیسری اور آخری تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کیسے
کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, توجہ کیجئے گا. یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا, یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا, یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. جب آپ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں دروشی, وہی دروشی پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا. وظیفہ مکمل ہو چکا. اب آپ نے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے. رب کے حضور اللہ رب العزت سے مانگنے بیٹھ جانا ہے. آج تھوڑا نہ مانگنا, آج بہت زیادہ مانگ لینا. جو بھی آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجات ہیں, جو بھی آپ کی ضروریات ہیں, جو بھی آپ کے مقاصد اغراض ہیں,